فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ منافقین کا جو بیان آیت نمبر 8 سے شروع ہوا تھا اور اس پر اللہ تعالیٰ کے ذاتی ریمارکس آیت نمبر 15 سے شروع ہوئے تھے، تو اب اس آیت نمبر 18 میں آ کر ان ریمارکس کی اخیر ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ منافقین اس روش کے ساتھ جو زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے کان بھی کام کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، سارا دن باتیں کرتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، دوسروں کی سنتے ہیں، بولتے ہیں، ان کو نظر بھی آتا ہے، چلتے ہوئے دیکھ کے چلتے ہیں، کھاتے ہوئے دیکھ کے کھاتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں، پہچان کر بات کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں ہے یا زبان نہیں ہے یا آنکھیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ان کی کیفیت کا بیان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہدایت کی، اللہ کے قانون کی، ان کی اپنی بھلائی کی، ان کے اپنے روشن مستقبل کی کوئی بات اگر ان کو سنائی جائے تو ان کے کان ایسی باتوں کے لیے کام ہی نہیں کرتے۔ جہاں ان کو یہ لگا کہ ہمیں کہی جانے والی بات کے نتیجے میں ہمیں جیب سے کچھ دینا پڑے گا یا ہاتھوں سے کچھ کرنا پڑے گا یا پاؤں سے چل کر کہیں جانا پڑے گا یا کسی تکلیف اور مشکل میں آ کر کسی کام کو سر انجام دینا پڑے گا، تو یہ ایسی باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور سنانے والے کو اس بات کا واضح احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے جس کو سنایا ہے اس نے اس کی بات کو سرے سے سنا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی بہرے کے سامنے کھڑے ہو کے بات کی جائے تو آپ کو اسی طرح کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے آپ کی بات کو سنا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہم کوئی ایسی بات جو خود ان کے بھلے کی یا دوسروں کی بھلے کی ہو، جس میں انہیں کوئی کاوش کرنی پڑتی ہو، اپنے مقام سے ہٹ کر کوئی کام کرنا پڑتا ہو، کوئی جان اور مال کے خرچ کرنے کا کوئی موقع آتا ہو، کوئی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہو، تو اللہ کے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے، اللہ کے بندوں کی بھلائی، ان کے فائدے اور ان کے نفع کے لیے اپنے آپ کو جانی اور مالی مشکل میں ڈالنا پڑتا ہو، تو ایسی بات ان کی زبانوں سے نکلتی ہی نہیں ہے۔ ایسی باتوں کے لیے ان کی زبانیں گنگی ہیں، یہ بول ہی نہیں سکتی۔ یہ جب بھی بولیں گے اپنے فائدے کے لیے بولیں گے، جب بھی بولیں گے دوسرے کے نقصان کے لیے بولیں گے۔ یہ جب بھی بولیں گے اس میں جھوٹ اور فریب ہوگا، اس میں دھوکہ اور فراڈ ہوگا۔ یہ کبھی اس بات کا اقرار نہیں کریں گے کہ یہ اندر سے مسلمانوں کے بارے میں کیا جذبات، کیا خیالات اور کیا عزائم رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بالکل گنگے بنے رہتے ہیں، ان کی زبانیں بالکل گنگ ہوئی رہتی ہیں، اور پھر کہا ہے کہ یہ اندھے ہیں، انہیں نہ اپنا بھلا نظر آتا ہے نہ اپنا نقصان نظر آتا ہے، نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جس راستے پر آنکھیں بند کر کے بھاگے چلے جا رہے ہیں، منافقت کی جس روش کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر رکھ چھوڑا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیسا جان لیوا، المناک اور توہین آمیز عذاب ان کے سر پر سوار ہونے کو تلا کھڑا ہے، اور نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ خود ان لوگوں کا فائدہ کس چیز میں ہے۔ آنے والا وقت ان کے لیے کون سے ممکنہ فائدے، خوشحالیاں، امن اور بہترین زندگی لا سکتا ہے، جس کے لیے آج انہیں اسی طرح سے ایمان لانے کا کام کرنا پڑے گا جیسے اور سنجیدہ، پرخلوص اور سچے مسلمان کر رہے ہیں۔ ان کی کوتاہ بھی آنکھیں ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتی، ان کو یہ نظر ہی نہیں آتا، نہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ دیکھ سکے کہ کس چیز میں ان کا فائدہ ہے اور کس چیز میں ان کا نقصان ہے۔ چنانچہ قرآن کی آیات، قرآن کے قوانین، قرآن کا ضابطہ جب ان کے سامنے ان کو بتایا جاتا ہے تو یہ اس کو سنا کر دیتے ہیں، اپنی مسلمانی کا دعویٰ کر کے مسلمانوں میں بیٹھتے ہیں، گفتگو سے آگے بڑھ کر کسی قسم کی خدمت سر انجام دینے پر تیار نہیں ہوتے۔ ان کی زبان سے کبھی ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلتا جس میں یہ دوسروں کے بھلے اور فائدے کے لیے کوئی عملی کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہو، یہاں تک کہ یہ اپنے بھلے اور اپنے نقصان کو بھی ٹھیک طریقے سے دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس کیفیت کا نمونہ اور مظاہرہ آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر زید کو قرآن کی مناسب سمجھ بوجھ حاصل ہے، وہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کتاب میں کیا قوانین اور کیا ضابطے دیے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے اس کتاب کے حوالے سے کیا مطالبہ ہے۔ اسے یہ بھی سمجھ ہے کہ اللہ جسے دین اسلام کہتا ہے وہ دراصل کس چیز کا نام ہے، اور اس کی بنیاد پر جو معاشرہ بنے گا اس کی کیا شکل ہوگی، اور اس معاشرے میں رہنے والے لوگ جب دین اسلام کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے تو ان کا طرز عمل کیسا ہوگا۔ اس کے بعد اسے نظر آتا ہے کہ بکر، احمد، محمود، شبانہ، رخسانہ اور فرزانہ کا ایک ہجوم ہے جو قرآن کی بالکل مخالف سمت میں آنکھیں بند کر کے یہ سمجھ کر بھاگا چلا جا رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ ایسے میں اگر زید کسی بکر کو اس کے کسی انفرادی اقدام پر روک کر قرآن کی آیت سناتا اور سمجھاتا ہے اور اس پر یہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کا طرز عمل قرآن کے بالکل خلاف ہے اور بات اس پر پوری طرح سے روشن ہو جاتی ہے، تو زید کو توقع ہوتی ہے کہ خود کو
مسلمان کہنے والا یا مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا یہ بکر قرآن کی آیت اس قدر روشن اور واضح طریقے سے سامنے آنے پر یقیناً اپنا طرز عمل تبدیل کر لے گا۔ اس موقع پر منافقوں کا یہ نمائندہ بکر ہو ہاں کر کے بات کو ٹال دیتا ہے۔ کافر ہوتا تو جم کر انکار کرتا اور علل اعلان اس آیت سے اپنی دشمنی اور مخالفت کا اظہار کر دیتا۔ سچا ایمان والا ہوتا تو اسی لمحے سے اپنی زندگی کو بدلنے کا عملی آغاز کر دیتا، لیکن جو منافق ہے وہ نہ تو اقرار کرے گا نہ انکار کرے گا، لیکن اپنی روش نہیں چھوڑے گا، اور وقت گزرنے پر وہی بکر آج بھی اسی طرز عمل کو سینے سے لگائے زندگی گزار رہا ہے۔ یہاں پر آ کر زید اس بکر کے لیے جو آخری رائے قائم کرے گا وہ یہ کہ یہ شخص بہرا، گونگا اور اندھا ہے، نہ اسے اپنے بھلے کی بات سنائی دیتی ہے، نہ اس کے منہ سے کوئی بھلائی کی بات نکلتی ہے، اور نہ اسے اپنا نفع نقصان نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب لوگ منافقت کی روش پر چلتے چلتے اس سٹیج کو پہنچ جائیں کہ وہ بہرے، گونگے اور اندھے بن چکے ہو، اور اب ان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اس روش سے پلٹ کر واپس آ سکیں، تو وہ واپس نہیں آئیں۔ سمم یہ سماعت سے محروم ہے، بکمن یہ گونگے ہیں، امیون یہ اندھے ہیں، ان کے پلٹنے کی امید کرنا بیکار ہے۔ یہ واپس آ جائیں اپنی روش چھوڑ کر، یہ اپنے آپ کو ٹھیک کر کے سچے اور سنجیدہ اور پرخلوص مسلمان بن جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 کا۔